الحمد للہ الذی اعلی منزلۃ المؤمنین بکریم خطابی ورفع درجۃ العالمین بمعانی کتابی وخص المستنبتین منہم بمزید الإصابة وثواب والصلاة والسلام على النبي وآله وأصحابه والسلام على أبي حنيفة وأحبابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه صدق الله العظيم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ محترم و مکرم مشائخ و علماء کرام و معزز و محترم حاضرین و سامعین، آج کی اس پروقار تقریب میں حاضری کا شرف و اعزاز حاصل کر کے مجھے بے حد مسرت اور خوشی کا احساس ہو رہا ہے۔ جس طرح کے احساسات و جذبات آپ کے سینے میں ہیں، بالکل اسی طرح کے احساسات، اسی سے ملتے جلتے جذبات و نظریات، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر عقیدت و محبت کے ساتھ مجھے بھی حاضری کا شرف و اعزاز حاصل ہو رہا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آج کی اس پروقار تقریب کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے مالا مال فرما کر ہمارے گناہوں کا کفارہ بناتے ہوئے ہم سب کی اخروی نجات کا سبب بنائے۔ آج ہم جس برگزیدہ ہستی کے ذکر کے لیے جمع ہوئے ہیں، وہ ایسی برگزیدہ ہستی ہے کہ جن کے ذکر کی مقبولیت میں ذرا برابر شک نہیں کیا جا سکتا۔ یقینی طور پر ان کا ذکر ہمارے گناہوں کا کفارہ اور ہماری اخروی نجات کا سبب ہے، اور ان کی محبت ہمارے لیے سرمایہ حیات۔ امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، سراج الامت، چراغ معرفت، پروانہ شم رسالت، اشا
امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ ورضی اللہ تعالی عنہ، آپ 10 شوال المکرم 1272 ہجری بمطابق 14 جون 1856 عیسوی سرزمین ہندوستان کے مشہور صوبہ اتر پردیش کے ایک مشہور شہر بریلی میں ایک بہت ہی علمی، مذہبی، روحانی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد محترم کا اسم گرامی مفتی اعظم ہند، استاد الاساتذہ، جامع معقول و منقول حضرت مولانا نقی علی خان ہیں، جن کے یہ بیٹے ہیں ان کا اسم گرامی حضرت مولانا رضا علی خان ہے۔ ان کے والد کا اسم گرامی حافظ کاظم علی خان ہے، جن کے یہ لخت جگر ہیں ان کا اسم گرامی شہزادہ محمد اعظم خان ہے، اور ان کے والد کا اسم گرامی مجاہد اسلام بہادر یار جنگ سعادت یار خان ہے، اور جن کے یہ لخت جگر ہیں ان کا نام نامی اسم گرامی مجاہد اسلام خان سعید اللہ خان قندھاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ خان سعید اللہ خان قندھاری اعلی حضرت کے جد امجد سرزمین افغانستان کے ایک مشہور علاقے قندھار سے تعلق رکھتے تھے۔ شاہان مغلیہ کی معیت میں اسلامی فتوحات کے سلسلے میں اور اسلامی جہاد کے سلسلے میں وہاں سے نقل مکانی کر کے سرزمین ہندوستان میں تشریف لائے۔ سب سے پہلے انہوں نے جس جگہ کو اپنے قدموں کی برکت سے مالا مال کیا، جس شہر کو انہوں نے اپنا مسکن بنایا، وہ ہندوستان کا مشہور ترین صوبہ پنجاب ہے، اور پنجاب کے جس شہر میں انہوں نے اپنی رہائش اختیار کی اس کو سرزمین پنجاب کا دل، داتا کی نگری شہر لاہور کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آج تک سرزمین لاہور کا مشہور اور تاریخی مقام شیش محل روڈ، جو شیش محل کے نام سے منسوب کیا گیا ہے، یہ شیش محل جو بلڈنگ تھی یہ اعلی حضرت کے جد امجد خان سعید اللہ خان قندھاری رحمت اللہ علیہ کی ملکیت تھی۔ یہاں سے نقل مکانی کر کے مزید اسلامی فتوحات کے سلسلے میں یہ اتر پردیش کی سرزمین پر شہر بریلی میں تشریف فرما ہوئے۔ ان کے لخت جگر جن کو شاہان مغلیہ کی طرف سے اسلامی کی خدمات کے حوالے سے بہادر یار جنگ کے خطاب سے
مالا مال کیا گیا تھا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اعلی حضرت کا جو سلسلہ نسب ہے وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت ہی پیارے صحابی جن کا طرہ امتیاز یہ تھا جو ہر لمحہ عشق رسول کی دولت سے مالا مال رہا کرتے، اٹھتے بیٹھتے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ترانے گاتے رہتے، جن کا اسم گرامی حضرت قیس ہے۔ یہ اعلی حضرت امام احمد رضا کے جد اعلیٰ ہیں جو حضور کی صحابیت کے درجے پر فائز ہوئے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ خاندان کوئی نیا اسلام میں وارد نہیں ہوا، بلکہ اس خاندان کے مورث اعلیٰ اور جد اعلیٰ نے آقا کونین کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنا اسلام قبول کیا تھا۔ امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ نے جس پر آشوب دور میں آنکھ کھولی ہے وہ 1856 عیسوی کا زمانہ ہے۔ آپ کی پیدائش کے ایک سال بعد 1857 ہندوستان والے لوگوں کے لیے کوئی بھول جانے والا واقعہ نہیں۔ 4 سال کی عمر میں آپ نے ناظرہ قرآن پڑھ کر مکمل کیا ہے۔ 6 سال کی عمر میں آپ نے بہت بڑے مجمع عام کے سامنے بڑی فصاحت و بلاغت کے ساتھ اپنی زندگی کا پہلا خطاب کیا ہے، جس کا موضوع، جس کا عنوان میلاد مصطفیٰ تھا۔ 6 سال کی عمر میں پتہ چلتا ہے کہ جس گھر کے اندر ان کی تعلیم و تربیت ہو رہی تھی وہ سارے کا سارا گھرانہ عشق رسالت سے مالا مال تھا، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے پیدا ہونے والے اس بیٹے کا نام آپ کے والد محترم نے محمد رکھا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے برکت حاصل کرنے کی وجہ سے۔ اور اس کے پیچھے کیا واقعہ رونما تھا؟ مشہور حدیث ہے جس کو سیرت حلبیہ میں امام علی بن برہان الدین حلبی نے اپنی پہلی جلد میں 5 صحابہ کی مرویات سے نقل کیا ہے، جن میں سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان لہ مولودا فسماہ محمدا فحبا لی فتبرکا باسمی کان ہوا ومولودہ فی الجنہ یوم القیامت بغیر حساب۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم یہ ہے کہ جس شخص کو میرا رب اولاد عطا کرے، اگر وہ اپنے پیدا ہونے والے بیٹے کا نام میری محبت کی وجہ سے اور میرے نام سے برکت حاصل کرنے کی وجہ سے میرے نام پر محمد رکھے تو اس کا صلہ رب اس کو یہ عطا کرے گا کہ قیامت کے دن وہ بچہ اور اس کے والدین بلا حساب و کتاب جنت میں داخل کر دیے جائیں۔ پتہ چلتا ہے کہ یہ پورے کا پورا گھرانہ عشق مصطفیٰ سے مالا مال تھا۔ اسی لیے 6 سال کی عمر میں پہلی تقریر کا عنوان، اور یقینی یہ بات ہے کہ یہ تقریر 6 سال کا بچہ بذات خود تو اس کے اندر وہ اہلیت قطعی طور پر نہیں ہو سکتی، لیکن اتنی چھوٹی عمر میں داناؤں جیسا شعور مل جائے تو رب ذوالجلال کے فضل و کرم سے بعید نہیں ہے۔ 6 سال کی عمر میں والد محترم اور دادا جان کی تعلیم و تربیت کی وجہ سے بہت بڑے مجمع عام کے سامنے 2 گھنٹوں پر مشتمل تقریر کرنا، وہ بھی میلاد مصطفیٰ کے موضوع پر، یہ امام احمد رضا کا حصہ ہے۔ اور 8 سال کی عمر میں آپ نے درسیات کے اندر جو نحو کے موضوع پر جو کتاب پڑھائی جاتی ہے ابتدان ہدایت النحو، اس کا 8 سال کی عمر میں آپ نے عربی زبان میں اس پر حاشیہ لکھا ہے۔ جو لوگ ہدایت النحو پڑھتے ہیں یا پڑھ چکے ہیں یا پڑھاتے ہیں
ان سے پوچھ لیجئے کہ کئی کئی مقام اس پر ایسے بھی آتے ہیں کہ اساتذہ کو بھی بڑی دیر تک سوچنا پڑ جائے گا۔ تو 8 سال کی عمر میں امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ نے اس پر عربی زبان میں حاشیہ رقم فرمایا، اور 13 سال 10 ماہ 5 دن کی عمر میں، توجہ ہے نا، 13 سال 10 ماہ 5 دن کی عمر میں آپ نے اپنے تمام مروجہ علوم، درسیہ، اسلامیہ، نصابیہ سے مکمل طور پر فراغت حاصل کر لی تھی، اور 13 سال 10 ماہ 5 دن کی عمر میں آپ کے سر مبارک پر دستار فضیلت باندھی گئی، اور آپ کے اساتذہ کی طرف سے آپ کو سند فراغت عطا کی گئی، اور خود آپ فرماتے ہیں کہ جس دن میرے سر پر دستار باندھی گئی ہے اسی دن میں نے بلوغت کے اندر قدم رکھا ہے، اور اسی دن مجھ پر نماز فرض ہوئی، اور اسی دن اپنی زندگی کا پہلا فتویٰ، معرکۃ الآراء فتویٰ، رضاعت کے موضوع پر امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ نے رقم فرمایا ہے۔ سوال یہ تھا کہ اگر ناک کے راستے سے ایام شیر خارگی میں عورت کا دودھ بچے کے حلق میں چلا جائے، حرمت رضاعت لاتا ہے یا نہیں؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے نا، یحرم من الرضاعت ما یحرم من النسب، ہر وہ رشتہ جو نسب سے حرام ہوتا ہے وہ رضاعت سے بھی حرام ہوتا ہے۔ امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ سے جو استفتاء طلب کیا گیا پہلا، اس کے جواب میں امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ نے کئی حوالوں سے، کئی فقہی جزیات سے اور کئی کتابوں کے حوالے سے یہ ثابت کیا کہ ایام شیر خارگی میں کسی خاتون کا دودھ بچے کے حلق سے نیچے اتر جائے، ہر صورت میں حرمت رضاعت ثابت ہو جاتی، اور اپنی زندگی کا پہلا فتویٰ آپ نے لکھ کر اپنے والد محترم جو کہ آپ کے استاد ہیں، آپ اپنے والد محترم مولانا نقی علی خان کے شاگرد ہیں، اور آپ کے اساتذہ میں ابتدان جو استاد پڑھایا کرتے تھے وہ ان میں مرزا عبد القادر بیگ بھی شامل ہے، ان میں عبد العلی رامپوری بھی شامل ہے، اور ان میں مرحرہ کے ایک استاد شاہ ابو الحسین بھی شامل ہے، اور پھر آپ کے جو پیر و مرشد ہیں ان کا بھی بہت بڑا حصہ ہے۔ جب آپ نے اپنی زندگی کا پہلا فتویٰ لکھ کر اپنے استاد اور اپنے والد کی بارگاہ میں پیش کیا، وہ ایک نظر فتوے کو دیکھتے تھے اور ایک نظر اپنے ہونہار بیٹے کے چہرے پہ ڈالتے تھے، کبھی وہ فتوے کی نزاکتوں کا احساس کرتے اور کبھی اپنے بچے کی کم عمری کا خیال کرتے۔ جیسے ہی انہوں نے سارا فتویٰ پڑھا اور کئی مرتبہ اس کو بنظر عمیق دیکھا، اٹھ کر اپنے اس بیٹے کی پیشانی پر بوسہ دے دیا اور رب ذوالجلال کا شکریہ ادا کیا، اور اسی دن فتوے کی مسند پر اپنے لخت جگر کو بٹھا دیا۔ 13 سال 10 ماہ 5 دن کی عمر میں امام اہل سنت امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ آغاز میں یہ ہوتا تھا کہ فتویٰ لکھتے، سوال کا جواب لکھتے اور والد محترم کی بارگاہ میں پیش کرتے، اگر وہ محسوس کرتے، ضروری سمجھتے، اس میں اصلاح دیتے، وگرنہ اسی کو برقرار رہنے دیتے۔ اسی طرح یہ سلسلہ کچھ عرصے تک جاری رہا۔ ہندوستان کی سرزمین پر یہ جو فتوے کا ایک باب اس عظیم الشان گھرانے میں چل رہا تھا، کچھ عرصے تک امام احمد رضا اپنا ہر فتویٰ والد محترم کی خدمت میں پیش کرتے رہے۔ پھر ایک دن آپ کے والد محترم مولانا نقی علی خان نے اپنے بیٹے کا جب انداز دیکھا تو اپنے سر مبارک سے دستار اتار کر اپنے بیٹے کے سر پہ رکھی۔ جھوم کے ذرا سبحان اللہ کہیے۔ سر مبارک سے دستار اتار کر ان کے سر پہ رکھی اور فرمایا، خواہ مخواہ اپنا وقت بھی ضائع نہ کرو اور مجھے بھی تکلیف نہ دو، میں سمجھ گیا ہوں اور جان گیا ہوں کہ جو تو فتویٰ لکھتا ہے وہ حقیقت میں ڈوب کے رقم فرمایا تھا، مجھے تیرے فتووں پر مکمل طور پہ اعتماد۔ اور اس کے بعد امام اہل سنت محمد رضا رحمت اللہ علیہ اپنے والد کی مسند پر تشریف فرما ہو گئے تھے،
اور پھر میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں، عربی زبان کی درس نظامی کے اندر پڑھائی جانے والی مشہور اور جامع اور ادق کتاب مسلم الثبوت پر آپ نے 16 سال کی عمر میں عربی زبان کے اندر حاشیہ رقم فرمایا ہے۔ اب جو مسلم الثبوت پڑھنے والے یا پڑھانے والے اساتذہ ہیں ان سے پوچھو اس کتاب کا حال کیا ہے۔ 16 سال کی عمر میں آپ نے اس پر حاشیہ لکھا ہے، اور قریب 22 سال کی عمر میں آپ اپنے والد محترم کی معیت میں اپنے پیر و مرشد شاہ آل رسول مار ہروی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں بغرض بیعت حاضر ہوئے۔ تاریخ والوں کا بیان ہے کہ امام محمد رضا کے جانے سے پہلے ان کے پیر و مرشد اپنے شہر سے باہر نکل کر اس راستے پہ آ کے کھڑے ہو گئے تھے جو راستہ مارہرا سے بریلی کی سرزمین پر جاتا ہے۔ ان کے مریدوں نے پوچھا، حضرت آپ کو کوئی کام بھی نہیں ہے، کسی بندے سے ملاقات کا معاملہ بھی نہیں ہے، تو یہاں پر کھڑے ہونے کا مقصد کیا ہے؟ اس کے جواب میں شاہ آل رسول مار ہروی نے فرمایا، یہ راستہ جو بریلی کی سرزمین پر جاتا ہے، مجھے اس راستے سے ایک عاشق رسول کی خوشبو آ رہی ہے، میں اس کے استقبال کے لیے یہاں پہ آ کے کھڑا ہوتا ہوں۔ عزیزان گرامی قدر، امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ جب اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں اپنے والد محترم کی معیت میں حاضر ہوئے، وہاں پہنچے، جاتے ہی ان کے پیر و مرشد نے ان کو اہلاً و سہلاً مرحبا کہا، اور ایسا لگتا تھا جیسے وہ ان کے انتظار میں بیٹھے ہوئے، اور امام احمد رضا کے پہنچتے ہی فرمایا، احمد رضا مجھے بڑی دیر سے تیرا انتظار تھا۔ جاتے ہی ان کو شرف قبولیت سے مالا مال کیا، بیعت کا شرف بخشا، اور اسی لمحے اپنے لائق اور فائق مرید اور اپنے خلیفہ کو 13 سلسلوں کے اندر سند خلافت سے بھی مالا مال کیا، اور ساتھ فرمایا کہ ہمارے پاس جو لوگ آتے ہیں ہم ان کو ابتداً تو بیعت کے لیے ہی قبول نہیں کرتے، ان کے دل کا آئینہ دیکھتے ہیں اس کا حال کیا ہے، اس کو صاف اور شفاف بنانے کے لیے پہلے ہی ان کو منزلوں میں سے گزارتے ہیں، پھر اگر بیعت کر لیں تو پھر عرصہ دراز تک ان کو اراد و وظائف کی مشکل گھاٹیوں سے گزارا جاتا ہے، سلوک کی منزلیں ان کے لیے رکھی جاتی، اور اراد و وظائف اور سلوک کی منازل سے گزارنے کے بعد چلہ کشیوں میں بٹھانے کے بعد پھر ان کے دل پر نظر ڈالتے ہیں، اگر کسی کو قابل سمجھیں تو خلافت سے مالا مال کرتے ہیں، ورنہ اس کو پھر سلوک کی منزلوں میں لگا دیا جاتا ہے۔ لیکن جب تو میرے پاس آیا ہے تو میں نے محسوس کیا ہے کہ تو سوکھی لکڑیاں لایا ہے، تیری لکڑیاں سوکھی ہیں، میں پہلی مرتبہ ان کو آگ دینا چاہتا ہوں، یہ آگ لینے کے لیے قبول ہو گئی۔ میں نے تیرے دل کے آئینے کو دیکھا ہے، صاف ہے، شفاف ہے، تجھے رب نے وہ دل عطا کیا ہے، تجھے رب ذوالجلال نے وہ قبول کرنے والا اعلیٰ قلب عطا کیا ہے کہ میرا دل چاہتا ہے تمہیں اوراد و وظائف کی ضرورت نہیں ہے، سلوک کی منزلوں کے بجائے میں تمہیں اسی وقت 13 مشہور سلسلوں میں سند خلافت سے مالا مال کرتا ہوں۔ اور ساتھ پھر وہاں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا، شاہ آل رسول مار ہروی نے، کہ جب قیامت کے دن رب نے مجھ سے پوچھا کہ آل رسول مار ہروی بتا میرے لیے کیا لایا، حضرات آپ توجہ فرمائیے، اب یہ تو آپ نے دیکھا ہے اس سرزمین پر چشم فلک نے یہ نظارہ متعدد مرتبہ کیا ہے کہ شاگرد اپنے پیر کی تعریف ہمیشہ کرتا ہے، استاد کی تعریف ہمیشہ شاگرد کرتا ہی رہتا ہے، مرید اپنے پیر کے ترانے گاتا ہے، فیض لینے والا فیض دینے والے کے ترانے گاتا ہی رہتا ہے، لیکن چشم فلک نے یہ نظارہ پہلے کبھی نہیں کیا کہ پیر ہو تو اپنے مرید کی بات کر رہا ہو، استاد ہو شاگرد کے ترانے گا رہا ہو۔ عزیزان گرامی قدر، جو اپنے اساتذہ کا فخر ہے وہ احمد رضا ہے، جو اپنے پیروں کا فخر ہے وہ احمد رضا ہے۔ امام اہل سنت امام احمد رضا کے پیر و مرشد شاہ آل رسول مار ہروی نے وہاں پر بیٹھے ہوئے اپنے عقیدت مندوں کو مخاطب کیا اور فرمایا، کل قیامت کے دن اگر رب نے مجھ سے پوچھا آل رسول مار ہروی بتا میرے لیے کیا لایا ہے، فرماتے میں اٹھا کر احمد رضا کو پیش کروں گا، رب ذوالجلال تیرے لیے یہ تحفہ لے کے آیا ہوں، قبول فرما۔
امام اہل سنت امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ اس سے اگلے برس 23 سال کی عمر میں اپنے والد محترم کی معیت میں ہی پہلی مرتبہ حجاج مقدس کی حاضری کے لیے حاضر ہوئے، روضہ رسول کی حاضری کے لیے اور حج بیت اللہ کے لیے۔ حج بیت اللہ کیا، جب وہاں پہنچے امام اہل سنت امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ ایک دن عصر کی نماز کے فارغ ہونے کے بعد اب مسجد سے حرم کی سرزمین سے باہر نکل رہے تھے۔ وہاں کے مشہور ترین مفتی شافعیہ حضرت مفتی حسین بن صالح وہ مسجد میں داخل ہو رہے تھے۔ امام اہل سنت امام احمد رضا کے چہرے پر ان کی نظر پڑ گئی۔ اب دیکھتے ہیں تو احمد رضا کو دیکھتے ہی رہ جاتے، اس پیشانی پر تو فرشتوں کا تقدس برستا ہوا دکھائی دے رہا، اس پیشانی کی پاکیزگی کا، اس چہرے کی خوبصورتی کا حال تو یہ ہے کہ احمد رضا دامن نہ چھوڑے، عرش اعلیٰ کے فرشتے وضو کرنے زمین پر آ جائے۔ حسین بن صالح نے جب احمد رضا کا چہرہ دیکھا اور اس میں چمکتے ہوئے عشق مصطفیٰ کے نور کو دیکھا، بڑی دیر تک ٹک ٹکی لگا کر اپنی آنکھوں کی پیاس بجھاتے رہے، اور پھر اچانک آگے بڑھ کر امام احمد رضا کا ہاتھ ان کی کلائی اپنے دامن میں لے کر فرمایا واللہ انی لعجد نور اللہ ھذا الجبین، اللہ کی قسم میں تیرے چہرے کو ایسے ہی نہیں دیکھ رہا ہوں بلکہ اس چہرے کے اندر اس پیشانی میں رب کا چمکتا ہوا نور دیکھ رہا ہوں۔ عزیزان گرامی قدر، امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ کی اسی طرح وہاں پہ ایسا لگتا ہے جیسے ان کے آنے کی خبر باد نسیم نے گھر گھر میں پہنچا دی تھی۔ ہر کوئی امام احمد رضا کے لیے اپنی آنکھیں نہیں اپنا دل بچا کے بیٹھا ہوا دکھائی دے رہا تھا، اور سرزمین حجاج مقدس اور بیت اللہ اور حرم کی سرزمین پر امام احمد رضا کو ہاتھوں ہاتھ لیا جا رہا تھا، یہاں تک کہ جب آپ حرم شریف کے طواف سے فارغ ہوئے، حج بیت اللہ ہو گیا، اب الوداعی طواف کرنے لگے، تو پھر الوداعی طواف کرتے کرتے اچانک بیت اللہ شریف کے سامنے کھڑے ہو گئے اور مخاطب کیا، اور اپنی زندگی کی وہ مشہور نعتیہ نظم امام احمد رضا نے فی البدی کہی، اور کیا کہا؟ حاجیو آؤ، پتہ چلتا ہے یہ اکیلے نہیں جاتے، تنہا نہیں جاتے ہیں، اپنے چاہنے والوں کو بھی ساتھ لے کے چلا کرتے ہیں۔ ان کا پیغام صرف اپنی ذات کے لیے نہیں ہوتا، جو اپنے لیے چاہتے ہیں اپنے بھائیوں کے لیے بھی وہی چاہا کرتے ہیں۔ امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ نے پھر وہاں کھڑے کھڑے پڑھا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، ارے کعبہ تو دیکھ چکے، آؤ اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو، آب زمزم تو پیا اور خوب بجھائیں پیاسیں، آؤ اب ساقی کوثر کا بھی دریا دیکھو، آؤ اب ساقی کوثر کا بھی دریا دیکھو۔ عزیزان گرامی قدر، امام احمد رضا جھوم جھوم کر وہ پڑھتے رہے، اور اسی حالت میں، اسی تراوت میں، اسی لطافت میں امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ روضہ رسول کی حاضری کے لیے چل پڑے، اور پھر خود جب کہہ چکے تو پھر کعبے کی طرف سے پھر اپنی زبان سے دوسرا جملہ کہہ دیا، غور سے سن اے رضا کعبہ سے آتی ہے صدا، کیا آشنائی ہے، دل کی آشنائی کا حال کیا ہے، اور ان کے کشف کی کیفیت کا حال کیا ہے۔ امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ فرماتے صرف میں نہیں کہتا، ارے یہ صدایں تو کعبے سے بھی آ رہی ہیں، غور سے سن رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو۔ عزیزان گرامی قدر، اور جب روضہ رسول کی حاضری کے لیے سرزمین مدینہ میں قدم رکھا، وہ دھرتی کیسی ہے، ارے اس کا گرد و غبار کیسا ہے، اس کی ہوائیں اور فضائیں کیسی ہیں، ارے اس پر محمد عربی کے جو قدم لگے تھے اس کا حال کیا ہے، ارے اسی دھرتی پر کسی نے امام مالک کو چلتے دیکھا ہو تو خبر ہو کہ سرزمین مدینہ میں جانے کا انداز کیا ہوتا ہے، کسی نے عبد الرحمن جامی کو جاتے دیکھا ہو تو خبر ہو، کسی نے احمد رفائی کو جاتے دیکھا ہو تو خبر ہو۔ عزیزان گرامی، آج ایک سرکار کا اور عاشق صادق جو اپنی زندگی میں نئی تاریخ رقم کر کے جا رہا ہے، جس نے کبھی زندگی میں شریعت کا دامن نہیں چھوڑا، جس کو شریعت کا ہمیشہ پاس رہا ہے،
آج وہ احمد رضا جا رہا ہے، اور جب روضہ رسول پہ جاتے ہیں تو دل میں وہی امنگ ہے جو عاشق کے لیے کسی عاشق کے دل میں ہوا کرتی ہے۔ ایک امنگ ہے، ایک آرزو ہے، ایک خواہش ہے، ایک تمنا ہے، ایک طلب ہے، ایک تڑپ ہے، جس کو لے کر امام احمد رضا چلے کہ آج میری قسمت کا ستارہ چمکے، آج میرے مقدر کا ستارہ اوج ثریا پہ پہنچے، آج میں اوج ثریا پر کمند ڈالوں، کاش مصطفیٰ میرے خوابوں میں جلوہ فرما ہو جائیں۔ لیکن ادھر بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ آزمائش کی بٹیوں میں سے جب عشق و ایمان کا سونا نکھرتا ہے تو پھر اس کا حال کیا ہوا کرتا ہے۔ امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ نے ایک دن بھی انتظار کیا، دوسرے دن بھی انتظار کیا، جب 2 دن 2 راتیں اسی طرح بیت گئیں، نہ خواب میں مصطفیٰ کا دیدار ہوا، نہ کوئی اور اشارہ ہوا، پھر وجد کی کیفیت میں آ کر، جذبات کی ترنگ میں ڈوب کر امام احمد رضا روضہ رسول کے سامنے آئے، اور روضہ رسول کے سامنے آ کر اپنا وہ مشہور شعرائے آفاق کلام فی البدی پڑھنا شروع کیا۔ وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن میں بہار پھرتے ہیں، تجھ سے جو یار پھرتے ہیں یوں ہی در بدر خار پھرتے ہیں۔ اور پڑھتے پڑھتے وجد میں ڈوب کر پھر اپنا تعارف پیش کیا اور کہا تیری بات کوئی کیوں پوچھے رضا، تیری بات کوئی کیوں پوچھے رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ اس لفظ کا، اس جملے کا تکرار کر رہے تھے، ادھر وجد میں ڈوب کر آنکھوں سے آنسوؤں کی جڑیاں بہا کر لرزتے ہوئے جسم کے ساتھ اور کانپتے ہوئے ہونٹوں کے ساتھ جب یہ صدا پیش کر رہے تھے تیری بات کوئی کیوں پوچھے رضا، جب یہ کہہ رہے تھے اب ادھر سے اشارہ ہوتا ہے، دل پر القاء ہوتا ہے احمد رضا، اور ہوں تو خوابوں میں ملتا ہوں، تو آیا ہے تجھے خواب میں نہیں جاگتی آنکھوں سے دیدار کروانے کے لیے تیار۔ عزیزان گرامی قدر، جب ہم امام احمد رضا امام اہل سنت کی زندگی کا جائزہ لیتے تو پوری زندگی کا مطالعہ کرنے والے بلا اختیار بولنے لگ جاتے ہیں، اور کہتے کیا ہیں؟ ان کی زندگی کا حال یہ ہے کہ یا تو فرائض بندگی کے لیے خدا خانے میں جاتے ہیں، یا پھر جذبہ عشق کی تپش بڑھ جاتی ہے تو دیار حبیب کا سفر کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے شب و روز اور شام و سحر کا ایک ایک لمحہ دینی مہمات میں اس درجہ مصروف ہے کہ نگاہ اٹھا کر بھی دیکھنے کی انہیں مہلت نہیں ملتی۔ ہزار انداز دل ربائی پر کبھی بھی خیال غیر کو باریابی کی اجازت نہیں مل سکی۔ ان کے حریم دل پر ہر وقت عشق بے نیاز کا پہرا کھڑا رہا، اور لوہے کرتاس سے گزر کر ان کے علم و دانش کا چراغ پھر کشور دل کے شبستانوں میں جلتا رہا۔ عشق و ایمان کی روح ان کے وجود کی رگ رگ میں اس طرح رچ بس گئی تھی کہ وہ اپنے محبوب کے شوکت جمال کے لیے ہر وقت بے چین رہتے، ان کے دل کا دھواں کبھی بند نہ ہوتا، ان کے جگر کی آگ کبھی نہ بجھتی، اور نقش و نگارے جانا کے لیے ان کے قلم دان کی روشنائی کبھی نہ سوکھتی۔ پلکوں کا قطرہ دلکنے نہیں پاتا، آنسوؤں کا نیا طوفان امٹنے لگتا ہے۔ وہ اپنے محبوب کے وفاداروں پر اس درجہ مہربان ہے کہ قدموں کے نیچے دل بچا کر بھی اپنے اہتمام شوق کی تشنگی محسوس کرتا ہے۔ اور جہاں وہ اہل ایمان کے لیے لالا کے جگر کی ٹھنڈک تھے، وہیں اہل کفر کی بغاوت کے حق میں غیظ و جلال کا دہکتا ہوا ایک انگارہ تھے۔ وہ اپنے محبوب کے دشمنوں کے خلاف جب قلم کی تلوار لے کر اٹھتے تو انگلیوں کی ایک ایک جنبش پر تڑپتی ہوئی لاشوں کا انبار لگا جایا کرتے تھے۔ باطل کے جگر میں ان کے نشتر کا ڈالا ہوا شگاف زندگی کی آخری ہچکیوں تک نہیں، وہ باطل کے جگر میں ان کے نشتر کا ڈالا ہوا شگاف قیامت تک کبھی بھی مندمل نہیں ہو سکتا۔ ان دشنام ترازوں سے دوستی کا پیمان باندھنا تو بڑے دور کی بات ہے، امام احمد رضا تو ان سے ہنس کر بات کرنا بھی اپنے نمو سے اس کی توہین سمجھتا ہے، آنکھ ملانا بھی اپنے نمو سے اس کی توہین سمجھتا ہے۔ اور بارگاہ رب العزت اور شان رسالت میں ان کا ذوق احترام و ادب اس درجہ لطیف تھا، توجہ ہے نا، بارگاہ رب العزت اور شان رسالت میں ان کا ذوق احترام و ادب اس درجہ لطیف تھا کہ متکلم کے قصد و نیت سے قطع نظر وہ الفاظ کی نوک پلک پر بھی شرعی تعدیرات کے پہرے بٹھاتے، ہوائے نفس کی دبیز گرد کے نیچے
چھپ جانے والی شارع حق کو انہوں نے اس درجہ خوش اسلوبی کے ساتھ واضح کر دیا کہ اب اہل عرفان کی دنیا بیک زبان انہیں مجدد کہہ رہے ہیں. ان کے فکر و نظر کی اصابت، ان کے علم فن کا تبحر، ذرا میرے ساتھ چلتے چلے آنا، ان کے فکر و نظر کی اصابت، ان کے علم فن کا تبحر، ان کے فضل و کمال کی انفرادیت، ان کے شریعت تقوی کا التزام، ان کے مجدد شرف کی برتری، ان کے تجدید و ارشاد کا منصب امامت اور دین و سنت کے فروغ کے لیے ان کے دل کا عشق و اخلاص پورے عرب و عجم نے تسلیم کر لیا ہے. اس میں شک نہیں وہ اپنے زمانے کا بہت بڑا سخنور تھا، لیکن دنیا کے ارباب ریاست بارہا اس کی اس آرزو میں اس کی چوکھٹ پر آ کے سر ٹکراتے رہے. احمد رضا کچھ ہماری شان میں بھی لکھو. جب بھی مطالبہ ہوا احمد رضا نے قلم پکڑا، اپنے آقا کی شان میں لکھنا شروع کر دیا اور لکھتے رہے اور آخر میں کیا کہا؟ کروں مدح اہل دول رضا، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہ نہیں. وہ امام احمد رضا جو اپنے دامن کے اندر اپنی ذات میں ہمہ جہد شخصیت کا مالک تھا. امام احمد رضا کسی ایک فرد کا نام نہیں ہے، خدا کی قسم وہ ایسی ہستی ہے جو اپنی ذات میں انجمن کی حیثیت رکھا کرتا تھا. وہ تقدیس رسالت کی اعلیٰ تحریک کا نام ہے. امام احمد رضا اہل اسلام کے زندہ ضمیر کا نام ہے. امام احمد رضا آج کے عشاقان مصطفیٰ کے چہرے پر جھومنے والے جھومر کا نام ہے. امام احمد رضا رب ذوالجلال کے اس برگزیدہ بندے کا نام ہے جس نے اپنے عشق کی دنیا بھی قائم رکھی ہے اور عاشقوں کو بھی لٹنے سے روک لیا ہے. عزیزان گرامی قدر، امام احمد رضا جب ہم ان کی شخصیت کا جائزہ لیتے، خدا کی قسم ہم جہد شخصیت، میدان تفسیر میں دیکھو اعلیٰ پائے کا مفسر ہے، اور تفسیر اور اصول تفسیر کے موضوع پر امام احمد رضا کی درجن بھر کے قریب کتابیں. بیضاوی پہ ان کا حاشیہ موجود ہے، خازن پہ ان کا حاشیہ موجود ہے، معالم التندیل پہ ان کا حاشیہ موجود ہے، در منصور پہ ان کا حاشیہ موجود ہے. عزیزان گرامی قدر 11 کے قریب تفسیر کے میدان میں، اصول تفسیر کے میدان میں درجن بھر کے قریب ان کی کتابیں موجود ہیں. میدان تفسیر میں دیکھتے اعلیٰ پائے کے مفسر دکھائی دیتے ہیں، اور جب میدان حدیث میں دیکھا جاتا ہے، خدا کی قسم میں کیا کہوں. کل میں ایک جگہ پر علماء کی تقریب میں اس پر گفتگو کر رہا تھا کہ محدثین کے میدان میں اعلیٰ حضرت کا درجہ متعین کرنا ہو تو کون سا ہونا چاہیے. اب میں یہاں پر بھی اس کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں. عزیزان گرامی قدر، محدثین کے 5 مشہور درجے ہیں. پہلا درجہ طالب کا ہے، دوسرا درجہ محدث یا شیخ الحدیث کا ہے، تیسرا درجہ حافظ الحدیث کا ہے، چوتھا درجہ حجت الحدیث کا ہے، 5واں درجہ حاکم حدیث کا ہے. یہ 5 درجے. طالب، پہلا درجہ طالب کا جو حدیث پڑھنے میں مشغول ہو جائے، جس طرح بھی قاری صاحب تذکرہ فرما رہے تھے وہاں پہ حدیثوں کا درس ہوا کرتا تھا. عزیزان گرامی قدر، جو حدیث پڑھنے لگ جائے وہ طالب ہوتا ہے، اور جو حدیث پڑھانے لگ جائے وہ محدث یا شیخ الحدیث ہوا کرتا ہے. اس کے بعد تیسرا درجہ حافظ الحدیث کا ہے. توجہ ہے نا؟ حافظ الحدیث اس کو کہا جاتا ہے جس کو 1,00,000 حدیثیں، 1,00,000 حدیثیں سند کے اعتبار سے، متن کے اعتبار سے، جرح کے اعتبار سے، تعدیل کے اعتبار سے، راویوں کی زندگی کے اعتبار سے، راویوں کی پیدائش اور وصال کے اعتبار سے، راویوں کی زندگی پر وارد ہونے والے اعتراضات کے اعتبار سے، ان کا حافظہ قوی یا ضعیف ہونے کے اعتبار سے، ان کی زندگی کے آخری ایام کے اعتبار سے، جو ان پر وارد ہونے والے اعتراضات کے جوابات اور اس کے رد کے اعتبار سے، جس کو 1,00,000 حدیثیں یاد ہو جائیں اس کو حافظ الحدیث کہا جاتا ہے. اور اس کے بعد تیسرا درجہ حجت الحدیث کا ہے. آپ کی خدمت میں برملا یہ عرض کر رہا ہوں عزیزان گرامی قدر، امام احمد رضا اس عبقری شخصیت کا نام ہے، اس ہماجخت شخصیت، اپنے دامن میں ہماجخت پہلو رکھنے والی عظمت والے اس محدث کا نام ہے جس کے سامنے یہ طالب کا درجہ بھی چھوٹا، محدث کا درجہ بھی چھوٹا، حدیث کا درجہ بھی چھوٹا، حافظ الحدیث کا درجہ بھی چھوٹا، ارے وہ تو حجت کے درجے پر فائز نظر آ رہا ہے.
اور وہ اپنے زمانے کا محدث اعظم دکھائی دے رہا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، میدان حدیث میں تو محدث اعظم مانا گیا۔ اب میں عرض کروں جو ان کا اپنا وصف خاص تھا، درجہ اجتہاد، درجہ اجتہاد میں ان کا مقام متعین کرنا ہو تو کون سا ہوتا ہے؟ عزیزان گرامی قدر، یہ صرف میں نہیں کہہ رہا، اس وقت علماء جو روئے زمین پر ہیں اور اس سے پہلے یہ جو ان کے بعد جتنے ان کے ہم اثر ہوئے، ان کے بعد آنے والے سب کا یہ کہنا ہے، یہ مجتہدین کے جو 7 درجے ہیں مشہور، پہلا درجہ سب سے اعلیٰ درجہ مجتہد فی الشرع کا ہے، دوسرا درجہ مجتہد فی المذہب کا ہے، تیسرا درجہ مجتہد فی المسائل کا ہے، چوتھا درجہ اصحاب تخریج کا ہے، پانچواں درجہ اصحاب ترجیح کا ہے، اور چھٹا درجہ ممیزین کا ہے، اور ساتواں درجہ محض مقلدوں کا ہے، مقلد محض کا درجہ ہے۔ آئیے عزیزان گرامی قدر، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، جب ہم امام احمد رضا کی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں، انہوں نے جس موضوعات پر قلم اٹھایا، جن فتووں پر اپنا تباہ آزمائی کی ہے، ہمیں تو جتنے مجتہدین کے درجے ہیں، صرف اوپر والا درجہ چھوڑ کر جس میں فقط ائمہ اربعہ آتے ہیں، جس میں امام اعظم ابو حنیفہ، جس میں امام محمد بن ادریس شافعی، جن میں امام مالک بن انس امام دار الحجرہ، جن میں امام احمد بن حنبل، ان چاروں کا مقام آتا ہے۔ مجتہد فی الشرع کے بعد جو محدثین، جو ائمہ مجتہدین کے 6 درجے ہیں، ان 6 درجوں کی ایک ایک جھلک احمد رضا میں ضرور پائی جاتی ہے۔ اور اگر ان کا کوئی مقام متعین کرنا چاہے اور اس پر دلائل کے انبار لگانا چاہے تو میں عرض کروں گا، اوپر والے 2 درجے چھوڑ کر یہ تیسرا درجہ جو مجتہد فی المسائل کا ہے، امام احمد رضا مجتہدین کی صف میں جو مجتہد فی المسائل ہیں، ان کی صف میں ایسا دکھائی دیتا ہے جیسے ستاروں کے چرمٹ میں 14ویں کا چاند چمکتا ہوا دکھائی دے رہا۔ عزیزان گرامی قدر، امام احمد رضا کی زندگی کا کبھی جائزہ لو۔ میں یاد کر رہا تھا، میدان تفسیر میں اعلیٰ درجہ ہے، میدان حدیث میں محدث اعظم کہلاتے ہیں، اور جہاں تک میدان تفسیر کا تعلق ہے، اب خازن کو پڑھے بغیر علماء اپنے میدان تفسیر میں کلام نہیں کرتے، بیضاوی کو پڑھے بغیر عامہ تفسیر کلام نہیں کرتے۔ آج کل کے بڑے بڑے اساتذہ سے پوچھو، درسیات میں کتابیں جو پڑھائی جاتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بیضاوی ان میں مرکزی کتاب ہے میدان تفسیر میں۔ جب مفتی اعظم ہند آپ کے لخت جگر مصطفیٰ رضا خان نے سوال کیا، قاضی بیضاوی اور خازن کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے؟ قربان جاؤں میں امام احمد رضا تیرے مقام پر۔ امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ نے فرماتے قاضی بیضاوی اور خازن ائمہ تفسیر میں سے نہیں ہے، وہ امام احمد رضا جو قاضی بیضاوی اور خازن کو بھی ائمہ تفسیر نہ مانتا ہو، خود اس کا اپنا مقام مکان میں تفسیر میں کیا ہوگا؟ یہ امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ کی ذات والا صفات، خدا کی قسم کبھی منطق و فلسفہ والے بھی امام احمد رضا کو پڑھیں۔ مشہور تعریف جو علم کی ہے، الصورۃ الحاصلۃ من الشیء عند العقل، یہ منطق کی مشہور تعریف ہے، امام احمد رضا نے اس کا رد کیا ہے۔ توجہ نہیں فرمائی آپ نے؟ عزیزان گرامی قدر، امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ نے اس میدان کے اندر بھی منطق اور فلسفہ پر بھی اپنی یادگار کے طور پر درجن کے قریب کتابیں چھوڑی ہیں، لیکن یہ اس فلسفے کا اور اس نظریے کا اور اس منطق کا رد کیا امام احمد رضا نے۔ اور یہ جو منطقیوں نے کہا، یہ جو انہوں نے کہا عقل والوں نے کہ انسان کی تعریف کیا ہے؟ حیوان ناطق، کبھی کوئی ذی شعور اس پر امام احمد رضا کا رد پڑے؟ اس مختصر سی محفل میں آپ کے سامنے رکھ نہیں سکتا کہ بولنے والا حیوان ہے انسان، اس پر اعلیٰ حضرت نے جو کلام کیا ہے، خدا کی قسم کوئی دشمن بندہ اعلیٰ حضرت کا پڑ جائے اس مقام کو، اس کی آنکھیں کھل جائیں کہ یہ ہے وہ شخص جس پر علم کا انکار رب ذوالجلال کی بارگاہ سے ہوا ہے، اس کو علم لدنی رب نے عطا کیا ہوا ہے، وہ امام احمد رضا کی ذات۔ اور میدان حدیث کے اندر جو آپ کی کتاب حدیث میں اصول حدیث پر آپ کی کتابیں 54 سے بھی زائد ہیں، 60 کے قریب کتابیں آپ نے حدیث اور اصول حدیث پر لکھی،
بخاری پہ آپ کا حاشیہ موجود ہے، مسلم پہ آپ کا حاشیہ ہے، ترمذی پہ آپ کا حاشیہ ہے، نسائی پہ آپ کا حاشیہ موجود ہے، اور ابن ماجہ پہ آپ کا حاشیہ موجود ہے، اور مسند امام احمد بن حنبل پر حاشیہ موجود ہے، مسند امام اعظم پر حاشیہ موجود ہے، دلائل النبوت امام بہقی پر ہے، دلائل النبوت امام ابو نعیم پر ہے، ارے موطا امام محمد پر ہے، موطا امام مالک پر آپ کا حاشیہ ہے، 60 کے قریب کتابیں حدیث اور اصول حدیث پر آپ نے نقل فرمائی۔ عزیزان گرامی قدر، عقائد و کلام کے میدان میں اعلیٰ حضرت کی کتابیں 50 سے زائد۔ آج جب کسی کو شرح عقائد پڑھانے لگتے ہیں تو استادوں سے پوچھو حال کیا ہوتا ہے، شرح عقائد آپ کے سامنے۔ یہی تو وجہ ہے کہ امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ نے جو اپنا قرآن کا ترجمہ لکھا ہے، اس کے اندر بھی کسی ایک لمحے پر بھی عقائد کا میدان ہاتھ سے جانے نہیں دیا ہے۔ میں آنے والی گفتگو میں یہ عرض کرتا چلوں درمیان میں ہی، امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ کا ترجمہ قرآن، جس کو آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، جس کی ہر بندے کو ضرورت پڑ سکتی ہے، وہ تمام تراجم میں اچھوتا انداز رکھتا ہے، اور ایسا ترجمہ قرآن ہے، صرف ہم عقیدت کی بنا پر نہیں کہتے، بلکہ یہ میدان ہے تعرف الاشیاء بازدادھا، چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں۔ امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ سے پہلے بھی ترجمے اردو قرآن میں لکھے گئے، اردو زبان کے اندر لکھے گئے ترجمہ قرآن، جس میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا ترجمہ پہلے فارسی زبان میں، ان کے 2 بیٹوں کا ترجمہ، شاہ عبد القادر کا، شاہ رفیع الدین کا، یہ ترجمہ پرانی اردو کے اندر ہے۔ آج کل کی اردو پڑھنے والا بندہ، اردو محلہ کا جو طالب علم ہے، اس کے لیے وہ زبان سمجھنا شاید ممکن نہ ہو۔ اس کے بعد ترجمے پھر لکھے گئے، سید احمد کا ترجمہ ہے، یہ محمود الحسن دیوبندی کا ترجمہ ہے، مولانا اشرف علی تھانوی حکیم الامت دیوبند کا ترجمہ ہے، عبد الماجد دریابندی جو بڑا اردو کا ادیب، عریب اور رائٹر مانا جاتا ہے، اس کا ترجمہ ہے، مرزا صاحب کا ترجمہ ہے، ڈپٹی نذیر کا ترجمہ ہے، فتح محمد جلندری کا ترجمہ ہے۔ سارے ترجمے اٹھا کے دیکھو اور پھر اسی مقام سے احمد رضا کو دیکھو، اور حقیقت حال روز روشن کی طرح جہاں ہو جائے گی۔ آئیے میں نمونے کے طور پر چند ایک ترجمے کے نمونے رکھتا ہوں، اور اس لیے میں جان بوجھ کر نام نہیں لیتا کہ یہ کس نے لکھا ہے، اس کے کسی ہستی کو اس پر اعتراض نہ ہو، کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ بھئی یہ بات اخلاق سے گری ہوئی کر دیے۔ قرآن مجید کی مشہور آیت کریمہ سورہ فتح کی، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ اردو ادب کا مشہور رائٹر جب اس کا ترجمہ کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ اے نبی، ہم نے تیرے لیے کھلی فتح کو کھول دیا، اور تیری خطائیں جو تو نے پہلے کی، آپ نے غور نہیں فرمایا ہے، یہ تو سر پٹکنے کی جگہ ہے۔ اے نبی، ہم نے تیرے لیے کھلی فتح کو کھول دیا، اور تیری خطائیں جو تو نے پہلے کی وہ بھی بخشیں، اور تیری وہ خطائیں جو تو بعد میں کرے گا وہ بھی بخشیں گے۔ بھئی نبی خطا کار ہے، اور صرف یہ نہیں کہ ماضی میں خطائیں کی ہیں، قرآن اترنے کے بعد بھی خطا ہونا ممکن رہ گیا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ۔ اور جب کہا کہ چلو ان کو چھوڑو کسی اور سے پوچھ لیتے، ادھر سے آواز آتی کہتے ہیں اے نبی، ہم نے تیرے لیے کھولا اور تیرے گناہ جو تو نے پہلے کیے وہ بھی بخشے، اور تیرے وہ گناہ جو تو بعد میں کرے گا وہ بھی بخشے۔ کیسی فتح مکہ کی خوشخبری۔ حضرات میرے ساتھ چلیے نا ذرا، میں آپ کو کیسے سمجھاؤں یہ بات کیا ہے، آپ تک کیسے منتقل کروں میں یہ کیا عرض کر رہا۔ عزیزان گرامی قدر توجہ رکھنا، اب کوئی نبی کو گناہگار کہہ رہا ہے، کوئی نبی کو خطا کار ٹھہرا رہا ہے، کوئی نبی پر گناہ کا الزام لگاتا ہے، کوئی نبی پر خطا کار ہونا کہہ رہا ہے، کوئی ماضی کے گناہوں کی بات کرتا ہے، کوئی موجودہ گناہوں کی بات کرتا ہے، کوئی آنے والے زمانے کے گناہوں کی بات کرتا ہے۔ حالانکہ اہل سنت کی عقائد کی جو 8 کتابیں، ان کے پڑھ کے دیکھو، اہل سنت کا اجماعی نظریہ، فقہ اکبر ہو، چاہے شرح فقہ اکبر ہو، چاہے مواقف ہو، چاہے شرح مواقف ہو، چاہے نبراس ہو، چاہے شرح عقائد ہو، چاہے تمہید ابو شکور سالمی ہو، چاہے خیالی ملا عبدالحکیم سیالکوٹی کی ہو، چاہے تمہید ابو شکور سالمی کی ہو، چاہے ملا علی قاری بولتا ہو، چاہے علامہ عبدالعزیز پرہاروی بولتا ہو، چاہے شرح مواقف والا میر سید شریف جرجانی کہتا ہو، سب کا اجماعی نظریہ ہے نبیوں کے بارے میں۔ کیا ہے؟ ان الانبیاء کلہم معصومون عن الخطاء عن الصغیرۃ والکبیرۃ من قبل النبوۃ و بعد النبوۃ۔ اللہ کے سارے نبی گناہوں سے پاک ہوتے ہیں،
نظریے کا اظہار کر دو تم۔ اللہ کے سارے نبی گناہوں سے پاک ہیں، چھوٹے گناہوں سے بھی پاک، بڑے گناہوں سے بھی پاک، اعلان نبوت سے پہلے بھی پاک، اعلان نبوت کے بعد بھی پاک۔ اور ایسے وقت میں پتا چلتا ہے کہ جب انہوں نے ترجمہ کیا ہے اہل سنت کا نظریہ ان کے سامنے نہیں تھا۔ میں کیسے سمجھاؤں آپ کو حضرات یہ بات؟ عزیزان گرامی قدر، ایسے وقت میں جب کوئی اور ترجمہ نہیں کرتا تھا سیدھا، پھر کون بولتا ہے؟ بریلی کا تاجدار بول رہا ہے، عشق رسالت کا امام بول رہا ہے، اور پھر اندھی عقیدت میں ڈوب کر نہیں، محبت اور الفت کے سمندر میں غرق ہو کر نہیں، بلکہ بالغ نظری سے کلام کرتے ہیں۔ اور آپ فرماتے ہیں یہ نہ سمجھنا کہ یہ جو لیغفر لک اللہ ہو، جو لام سے تم نے دھوکہ کھایا ہے کہ عربی زبان میں لام کا ایک ہی معنی ہوتا ہے۔ ارے لام 5 معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں، کبھی اختصاص کے لیے آتا ہے، کبھی علت کے لیے آتا ہے، کبھی زائدہ بنایا جاتا ہے کلام کو حسن دینے کے لیے، کبھی اس کے قسم کے لیے لایا جاتا ہے، اور کہا گیا ہے فارسی میں لام بہرے اختصاص ہو، عاقبت، علت، قسم، زائدہ، ان رام مرادف بعد قول ہے بیریا۔ امام احمد رضا فرماتے ہیں یہاں پہ لام کا وہ معنی نہیں جو تو نے سمجھا ہے، ہم بتاتے ہیں وہ کیا ہے۔ تو پھر امام احمد رضا کے قلم سے جو ترجمہ نکلتا ہے کیا فرماتے ہیں؟ اے نبی، ہم نے تجھ پر روشن فتح کو کھولا، اور تیرے سبب سے تیری امت کے پہلے گناہ بھی بخشے، بعد والے بھی بخشتے رہیں گے۔ یہاں پر تیرے گناہوں کی بات نہیں، تیری امت کے گناہوں کی بات ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہاں پہ فرمایا تیرے سبب سے، اور پڑھ لو قرآن مجید کی آیت کریمہ، رب کہتے والا سوف یوتیک ربک فترضا، اے محبوب ان قریب تجھے اتنا عطا کریں، اتنا عطا کریں گے کہ تو اپنے رب سے راضی ہو جائے گا، راضی ہو جائے گا۔ قیامت کا دن ہوگا، تجھے تیری امت کی مغفرت و بخشش دیتے جائیں گے، دیتے جائیں گے، اور سامنے بٹھا کے پوچھیں گے محبوب بتا اب راضی ہے؟ آپ نے غور نہیں فرمایا ہے، بتا اب راضی ہے؟ اور آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جاتا آقا بتائیے آپ اپنے رب سے کیسے راضی ہوں گے؟ تو جواب میں سرکار کہتے واللہ لا ارضا وواحد من امتی فی النار، اللہ کی قسم میں اپنے رب سے راضی نہیں ہوں گا یہاں تک کہ میرا آخری امتی بھی جنت میں داخل کر دیا جائے۔ اور پوچھو پھر تفسیر کبیر، اور پوچھئے امام راضی سے، فخر الدین راضی سے، مفسروں کا امام، اپنی کتاب شہرائے آفاق کتاب کے اندر امام راضی رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر کبیر جلد 4 صفحہ نمبر 106 پر حدیث قدسی نقل کرتے ہیں، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے میرا رب کہتا ہے یا محمد کل احد یطلب رضائی وانا اطلب رضاک فی الدارین، اے محمد کائنات کا ذرہ ذرہ میری رضا چاہتا ہے لیکن میں دونوں جہانوں میں تیری رضا چاہتا رہتا ہوں۔ اور اسی کا ترجمہ امام احمد رضا نے کیا، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا چاہتا ہے رضائے۔ اور پھر کوئی ایک مقام ایسا نہیں جس پر ترجمہ نگاروں نے ٹامک ٹوئیاں کھائی ہیں، جس پر وہ بھٹکتے رہے ہیں، زگ زیگ ہوئے ہیں ہر راستے سے۔ میں آپ کو یہ تو آقا کونین کی عصمت کی بات ہے، آئیے ذرا میں ایک مقام آپ کے سامنے وہ بھی رکھوں، حضرت عیسیٰ روح اللہ کلمت اللہ، جن کی ماں پاکیزہ طیبہ طاہرہ صدیقہ حضرت مریم، کیسی ماں ہے جس کو رب نے مرد کے لمس سے بھی محفوظ رکھا ہے، جس کو رب نے مرد کے نطفے سے بھی محفوظ رکھا ہے، جس کو رب نے بیٹا دیا بغیر باپ کے، جس کو رب نے ایام مخصوصہ سے بھی پاک رکھا زندگی بھر، جس کے لیے اس کے عبادت کے حجروں میں بے موسم کے پھل آ رہے ہیں۔ حضرت مریم کی پاکیزگی کی گواہی رب نے قرآن میں دی، کیا فرمایا وَمَرْيَمَ ابْنَتْ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا۔ اب میں جان بوجھ کر نام نہیں لیتا کس ترجمہ نگار نے کیا ہے ترجمہ،
پڑھا ہم نے ترجمہ، کہتے ہیں عمران کی بیٹی مریم جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی۔ میں نے کہا بھائی سمجھ بوجھ رکھنے والے بندے تو سرے محفل اپنی بیٹیوں کا نام لینا گوارا نہیں کرتے، اور تو مریم کی شرمگاہ بتا رہا ہے۔ کسی نے کہا چلو ان کو چھوڑو، فلاں بڑا رائٹر ہے اس کو پڑھاؤ۔ ہم نے اس کو پڑھا تو کیا کہتے ہیں؟ عمران کی بیٹی مریم جس نے روکے رکھا اپنی شہوت کی جگہ کو۔ ایمان سے کہنا عورت کے پورے سراپے میں کوئی خاص جگہ محفوظ کرنے والی ہوتی ہے، یہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک؟ جب ہم نے یہ سوال کیا تو کون بولتا ہے؟ ملکہ فردوس بری، نور چشم رحمت للعالمین، ہمارے آقا کے جگر کا ٹکڑا، عصمت کا در نہاں، عفت کا گنج گراں، شہزادی کون و مکان، حسن و حسین کی ماں، آقا کونین کی لخت جگر، فاطمہ تو سیدۃ نساء اہل الجنہ، فاطمہ تو سیدۃ نساء العالمین۔ حضرت فاطمہ تو زہرا جواب دیتی ہیں، آؤ میں بتاؤں عورت کسے کہتے ہیں، عورت کے لیے کیا ضروری ہے۔ حضرت فاطمہ تو زہرا سے پوچھا گیا، امی جان بتائیے عورت کسے کہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں عورت میری نظر میں وہ ہے جس کے سراپے پر پوری زندگی کبھی غیر محرم کی نگاہیں نہ پڑی ہوں، اور اس کا دوسرا رخ یہ ہے کہ جس کی نگاہوں نے پوری زندگی کبھی غیر محرم کو نہ دیکھا ہو۔ ارے فاطمہ الزہرا کی نظر میں عورت وہ ہے، اور کوئی شرمگاہ بتا رہا ہے، کوئی شہوت کی جگہ کو روکنا بتا رہا ہے۔ ایسے وقت میں جب سب کی گردنیں جھکی ہوئی تھی کون بولتا ہے؟ بریلی کا تاجدار بول رہا ہے۔ امام احمد رضا بولتے ہیں، فرماتے آؤ ہم بتاتے ہیں ترجمہ کیا ہے۔ وَمَرْيَمَ ابْنَتِ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، عمران کی پاکیزہ بیٹی مریم جس نے اپنی پارسائی کی حفاظت کی۔ کاش کوئی اردو ادب کو سمجھنے والا بندہ ہو یہاں پہ، جس نے اپنی پارسائی کی حفاظت، ایسا جملہ استعمال کیا، ایسا لفظ لائے جس میں پاکیزگیاں ساری سمٹ کے جمع ہو جاتی۔ اور پھر میں کہاں تک عرض کروں، یہاں جو کہا جاتا ہے کہ توحید کے بڑے رکھوالے ہیں، توحید کے بڑے متلاشی ہیں، ایک مقام میں ادھر سے بھی دکھا دوں آپ کو۔ اب اس پر میں نے 20 ترجمے دیکھے۔ یہ جو سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع کی جو ابتدائی آیتوں میں سے ایک آیت کریمہ کا حصہ ہے، اللہ یستہزئ بہم، اردو کا ترجمہ کرنے والا کہتے ہیں اللہ ان سے ٹھٹھا کرتا ہے۔ ہم نے ایک دوسرے کو پڑھا، کہتے ہیں اللہ ان سے مذاق کرتا ہے۔ ایک اور کو پڑھا، کہتے ہیں اللہ ان سے ہنسی کرتا ہے۔ ایک اور کو پڑھا، کہتے ہیں اللہ ان سے دل لگی کرتا ہے۔ اب لاہور میں رہتے ہیں، حضرت قاری صاحب ان سے پوچھو دل لگی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حضرات غور نہیں فرمایا آپ نے؟ اردو کو سمجھنے والا بندہ ذرا سمجھے نا۔ اور میں نے لاہور کا حوالہ اس لیے دیا ہے کہ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ اردو زبان کی بنیاد بھی پنجاب سے ہے۔ یہ اردو زبان کی بنیاد پنجاب نے رکھی۔ عزیزان گرامی قدر میں اب اس پر زیادہ تبصرہ نہیں، چونکہ میرا مضمون نہیں، تو اب کی کوئی معنی کرتا ہے دل لگی کرتا ہے اللہ، کسی نے کہا اللہ مخول کرتا ہے، اللہ ان کو بناتا ہے۔ یہ ترجمہ میں نے پڑھ کے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ دل لگی کرتا ہے، مذاق کرتا ہے، ٹھٹھا کرتا ہے، ہنسی کرتا ہے، ان کو بناتا ہے، ان کو مخول کرتا ہے۔ اللہ کی شان کے لائق ہے؟ آئیے ذرا میں قرآن سے پوچھ کے بتاؤں لائق ہے یہ بات؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھو۔ سورہ بقرہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں قال موسیٰ لقومہ ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے محبوب یاد کرو وہ وقت جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے اپنی قوم سے کہا گائے ذبح کرو، جواب میں قوم کہتی ہے اتتخذنا ہزوا، کہیں آپ ہم سے مذاق تو نہیں کر رہے؟ میرے ساتھ نہیں چلتے ہو؟ کیا ہو گیا؟ کہیں آپ سے ٹھٹھا تو نہیں کر رہے ہم سے؟ کہیں آپ ہم سے ہنسی تو نہیں کرتے؟ دل لگی مذاق کا معاملہ تو نہیں؟ آگے جو جواب حضرت موسیٰ نے دیا، خدا کی قسم سونے کے پانی سے لکھے قیمت نہیں ادا ہوتی۔ انہوں نے بتایا ہے کہ کیسے جملے بولتے ہیں۔ کہتے قال اعوذ باللہ ان نکون من الجاہلین، کہتے میں تو ٹھٹھا کرنے سے مذاق
سے، دل لگی کنسے سے، انسی کرنے سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، اس لیے کہ یہ کام جاہلوں کے ہیں، عقل مندوں کے نہیں۔ عقل مند ٹھٹے نہیں کرتے۔ اب حضرت موسیٰ کہتے ہیں جاہلوں کا کام ہے ٹھٹا کرنا، تو جنہوں نے کہا بھائی رب ٹھٹا کرتا ہے، ذرا سورہ حجرات سے رب کا اپنا کلام بھی پوچھ لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ، کوئی قوم کسی دوسری قوم سے ٹھٹا نہ کرے، اور آگے فرمایا عورتیں بھی عورتوں سے ٹھٹا نہ کریں۔ عزیزان گرامی قدر، وہ رب جو مردوں کو منع کرے، عورتوں کو منع کرے، حضرت موسیٰ کہیں جاہلوں کا کام ہے۔ بھئی ان سے پوچھو، کہتے اللہ ٹھٹا کرتا ہے۔ پھر توحید کے دائی وہ ہیں کہ احمد رضا ہے۔ آؤ پھر عزیزان گرامی قدر، عزیزان گرامی قدر، میں یہ بات عرض کر رہا تھا، اب آئیے ذرا ایک اور مقام بھی آپ کے سامنے رکھو۔ ایمان سے کہنا، آپ لوگوں میں بڑے بڑے کمزور عقیدے والے بندے بھی ہو سکتے ہیں، ذرا توجہ فرمائیے نا میری طرف، بڑے بڑے کمزور نظریے والے بندے بھی ہو سکتے ہیں۔ ذرا سا بخار آ جائے تو بڑے شکوے کی زبان جاری ہو جاتی ہے، تکلیف آ جائے، غربت کا سامنا ہو جائے، کبھی مرغے جدا نہ ہو تو پھر اور باتیں نکالنا شروع کر دیتے۔ لیکن ہم آپ سے پوچھتے ہیں، کسی ایک بندے سے، کسی کا یہ نظریہ ہو سکتا ہے کہ اللہ ہمارے اوپر کنٹرول نہیں کر سکتا، اللہ ہم پر قابو نہیں پا سکتا، اللہ ہم پر قدرت نہیں رکھتا؟ چلو تم تو نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، سرکار کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالا ہوا، تمہارے سینے میں تو مدینے والی سرکار کی محبت ہے، تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ ہم یہ سوال یہودیوں سے کر لیتے ہیں، یہودی کا بھی نظریہ یہ نہیں کہ اللہ ہم پر قابو نہیں پا سکتا۔ چلو عیسائی سے پوچھ لیتے ہیں، اس کا بھی یہ نظریہ نہیں کہ اللہ ہم پر کنٹرول نہیں کر سکتا۔ چلو وہ تو آسمان سے اترنے والی کتابوں کا ماننے والا اہل کتاب ہے، کسی ہندو سے پوچھ لیتے ہیں، اور بولو تو صحیح نظر اور کسی سکھ سے پوچھ لیتے ہیں، اور کسی آج کل کے دنیا دار سے پوچھ لے جس کو دین کا پتہ ہی نہیں، رب قابو پا سکتا ہے یا نہیں؟ تو اب پڑھ ان کا ترجمہ۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ کیا نا، تو پھر ان کے سارے ترجمہ نگاروں نے کہا وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ ان کے ترجمہ نگاروں کا ترجمہ کیا ہے؟ کہتے اس مچھلی والے نے جب وہ چلا، غصے میں بھرا، اپنے دل میں گمان کیا کہ ہم اس پر قابو نہیں پا سکتے، کسی نے کہا ہم اس پر کنٹرول نہیں کر سکتے، کسی نے کہا رب میرا قدرت نہیں رکھتا، کوئی کہے کہ رب کو قدرت نہیں نبی کی زبان سے، رب قابو نہیں پا سکتا نبی کی زبان سے، رب کنٹرول نہیں کر سکتا نبی کی زبان سے۔ نقدر کا معنی کسی نے قدرت کر دیا ہے، کسی نے کنٹرول، کسی نے قبضہ، کسی نے قابو۔ ایسے وقت میں پھر تمہارا امام بولتا ہے اور فرماتے کیا ہے بھائی، نقدر کا معنی ہر جگہ پر تنگی نہیں ہوتا، ہر جگہ پر قدرت نہیں ہوتا۔ قرآن کی دوسری آیت بھی پڑھنا، وَيَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو شادہ کرتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو تنگ کرتا ہے۔ امام احمد رضا نے کہا، اور صاحب نون نے، اس مچھلی والے نے، جب وہ چلا اپنے گھر میں، گھر سے دل میں گمان کیا اپنی محبت کے سبب سے ہم اس پر تنگی نہیں فرمائیں گے۔ میں کتنے مقامات آپ کے سامنے رکھوں عزیزان گرامی قدر، یہاں تک کہ ایک مقام پر تھے انہوں نے کہہ دیا واقعات کے رونما ہونے سے پہلے اللہ کو بھی علم نہیں ہوتا۔ پڑھو سورہ بقرہ کی آیت، دوسرے پارے کی قبلے کے بدلنے والی بات، توجہ ہے نا؟ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ۔ إِلَّا لِنَعْلَمَ کا معنی کسی نے کیا ہے تاکہ ہم دیکھیں، تاکہ ہم جان لیں، تاکہ ہم معلوم کر لیں۔ معلوم کون کرتا ہے؟ بولیے نا،
پھر راستے کا پتہ کون پوچھتا ہے؟ کسی کی شخصیت کے بارے میں کون پوچھتا ہے کیسا بندہ ہے؟ ارے جس کو کہتے ہو بھائی تاکہ ہم جان لیں، تاکہ ہم معلوم کر لیں، تاکہ ہمیں علم ہو جائے، تاکہ ہم دیکھیں، وہ تو علیم بذات الصدور ہے، وہ تو عالم الغیب والشہادہ ہے۔ ارے اس رب کا تو مرتبہ ہی بڑا ہے، اور تم اپنے آپ کو رب ذوالجلال کی الوہیت کا اپنے آپ کو دائی اور موحد کہتے ہو۔ تو رب ذوالجلال کے لیے یہ جملے ایسے موقع پر پھر امام محمد رضا بولتا ہے، اور اعلیٰ حضرت کا ترجمہ کیا فرماتے؟ اِلَّا لِنَعْلَمَ، تاکہ ہم ظاہر کر دیں، ہمیں تو معلوم ہے، زمانے کو بھی دکھا دے معاملہ کیسا ہے۔ اور ایک مقام نہیں، میں 20 مقام آپ کے سامنے رکھوں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔ امام اہل سنت امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ نے زندگی میں 12,000 کے قریب کتابیں لکھی، ان میں آپ کا فتاوی رضویہ دیکھیے، ابھی اب جو نئے انداز میں وہ شائع کیا گیا، 33 جلدوں پر مشتمل وہ کتاب، ہزاروں صفحات۔ عزیزان گرامی قدر، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ نے شمسی سالوں کے اعتبار سے 68 برس عمر پائی، اور قمری سالوں کے اعتبار سے 68 برس، اور شمسی سالوں کے اعتبار سے 65 برس آپ نے عمر مبارک پائی۔ اسی مبارک مہینہ جس کا نام صفر المظفر ہے، اس کی 25 تاریخ کو جمعۃ المبارک کے دن 2:28 پر، جبکہ جمعۃ المبارک کی اذان پڑھنے والا شخص حی علی الفلاح کی آواز بلند کر رہا، امام احمد رضا نے داعی اجل کو لبیک کہا۔ رب ذوالجلال ان کی قبر پر کروڑ رحمت نازل فرمائے، اور انہوں نے جو پیغام امت مسلمان کو دیا ہے، ہمیں اس کو سنبھالنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، ایک بہت بڑا مرتبہ اس زمانے میں بھی رونما ہوا ہے، جس کو ہم نے دیکھا ہے کہ اس میدان کے اندر اہل سنت کے لیے میدان بالکل خالی تھا اور تشنگی محسوس ہوتی، اور وہ میڈیا کا میدان ہے۔ میدان میڈیا کے اندر اہل سنت کے پاس کوئی ٹی وی نہیں تھا، لیکن اس ہستی نے، پیر طریقت، رہبر شریعت، عالمی مبلغ اسلام حضرت پیر علاء الدین صدیقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے یہ اہل سنت کے لیے ایک مرکز مہیا کیا ہے، اور اس میدان کے اندر ہراول دستے کا کردار ادا کیا ہے۔ اہل سنت کے لیے ایک ایسا ٹی وی دیا ہے جس کے دروازے ہر سنی کے لیے کھلے۔ اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو کام کیا ہے، پوری قوم ان کے اس احسان کے زیر بار ہے۔ ہم خود بھی ان کا شکریہ ادا کرتے، تمام اہل اسلام کی خدمت میں گزارش کرتے ہیں کہ ان کا شکریہ ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو لمبی عمر عطا فرمائے، اور ان کے فیض و برکات کو مزید وسعتیں عطا فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں حضرت قاری علی محمد صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے آج کے اس پروگرام کے لیے نور ٹی وی کی خدمات جو ہیں وہ ہماری اس مسجد تک پہنچائی۔ پوری انتظامی امور کی کمیٹی ہے، بذات خود ہمارے بزرگوار محترم مخدوم اہل سنت حضرت مولانا قاری محمد علی صاحب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے فیض و برکات کو بھی وسعتیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔